عبده ورسوله أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ما جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، میرے دل کی بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا اور یوں ہی بیکار بھولا بھٹکا نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ صراط مستقیم پر ہم لوگ چلے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ہم ایک اللہ کی پوجا کریں، ایک اللہ کی بندگی کریں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے نبی تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر تمام رشد و ہدایت کو اکٹھا کیا اور یوں ہی ہم کو نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے تک پیغام پہنچایا۔ محترم سامعین، آج اس دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے، خصوصاً ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر کہتے ہیں کہ پیسہ بولتا ہے۔ اس کے تعبیر ایسے کرتے ہیں کہ یعنی جس کے پاس مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، اس کے عیب کو، اس کے برائی کو بڑے ہنر سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس کے پاس مال و دولت پیسہ نہیں ہوتا ہے ان کے ہر عیب کو، ان کے ہر برائی کو گلی گلی کوچوں کوچوں میں بدنام کیا جاتا ہے۔ کیا شاید نے خوب کہا ہے، جن کے آنگن میں امریکہ شجر لگتا ہے، جن کا آنگن میں امریکہ شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اور آپ سے پہلے کے لوگوں کی طرف وحی کی گئی، وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کیے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آپ کا بھی اعمال ضائع و برباد ہو جائے گا اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ محترم سامعین،
اللہ رب العالمین کوئی عام انسان سے نہیں کہہ رہا ہے یہ بات، ہم اور آپ جیسے انسانوں سے نہیں کہہ رہا ہے یہ بات۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم جیسے لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ وہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کیے، آپ بھی غیر اللہ کی عبادت کیے، آپ بھی غیر اللہ کی عبادت کیے، آپ بھی دوسرے کی عبادت کیے، تو آپ کا عمل ضائع و برباد ہو جائے گا اور آپ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک و صالح دنیا میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ آئے گا۔ ان پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اگر آپ بھی شرک کیے، آپ بھی غیر اللہ کی عبادت کیے، تو آپ کا عمل ضائع و برباد ہو جائے گا اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کون کس کا خیال رکھتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے یہ بات کہہ دیا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کیے، آپ بھی غیر اللہ کی عبادت کیے، تو آپ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ تو محترم سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قربہ قبیلہ والوں کو بلا کر کہا کہ لوگوں، اپنے آپ کو، اپنے جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہا کیونکہ کل قیامت کے دن میں تمہارا کچھ کام نہ سکوں گا۔ محترم سامعین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے قربہ والوں کو ایک ایک فرد کو بلا کر کہا ایک آپ بلوئی کے خاندان والوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو اپنے جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہا کیونکہ میں کل قیامت کے دن میں تمہارا کچھ کام نہ سکوں گا۔ ایک کہا کہ مرہ بن کعب کے اولاد والوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیونکہ میں کل قیامت کے دن میں تمہارا کچھ کام نہ سکوں گا۔ اے عبد الشمس کے خاندان والوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیونکہ کل میں قیامت کے دن میں تمہارا کچھ کام نہ سکوں گا۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نظر رکھتے جگر اپنے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی فاطمہ، دنیا میں تو جتنے مالے چاہے لے لے، جتنے زمینیں چاہے لے لے، جتنے مال دولت چاہے لے لے، اور اپنے آپ کو، اپنے جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں تمہارا کچھ کام نہ سکے گا۔ محترم سامعین، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قربہ قبیلہ والوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو کیا خیال ہوگا؟ بتائیے، ہم برائیوں میں مبتلا ہیں، ہمارے اعمال عبرتناک والے ہیں، ہم زناکاری، چوری سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ محترم سامعین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہم کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ ہم اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں نبی کی امت ہونے کے باوجود ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ حدیث نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اس آیت کو پیش کرتا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے قربہ قبیلہ والوں کو ڈرا دیجیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم کو بجا لایا اور ویسے ہی کیا جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ اگر باپ نمازی ہے تو بیٹا یہ ہرگز نہ سمجھے کہ میرا باپ نمازی ہے میں اس کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا۔ اگر بیٹا نمازی ہے تو باپ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ میرا بیٹا نمازی ہے، میرا بیٹا تہجد گزار ہے، میرا بیٹا نیک و صالح ہے، اس کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر بیوی نمازی ہے تو شوہر یہ ہرگز نہ سمجھے کہ میری بیوی تہجد گزار ہے، نیک و صالح ہے، میں اس کی وجہ سے جنت میں چلا
چلا جاؤں گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون کس کا کیا لگتا ہے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ بھی شرک کیے، آپ نے غیر اللہ کی عبادت کیے تو آپ کا عمل ضائع و برباد ہو جائے گا اور آپ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، ہمیں اور آپ کا کیا خیال ہے بتائیے محترم سامعین۔ اگر شوہر نمازی ہے تو بیوی یہ نہ سمجھے کہ میرا شوہر بہت تہجد گزار ہے، نمازی ہے اور اس کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا، یہ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، یعنی جس کے عمل نے اس کے پیچھے کر دیا، اس کے نسب، اس کے خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ محترم سامعین، اسی کی تاکید کرتے ہوئے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، یعنی اللہ رب العالمین کی ہاں کل قیامت کے دن آپ کے صورت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ دنیا میں بہت خوبصورت تھے، آپ کو مال و دولت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ دنیا میں بہت مالدار تھے، بلکہ ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، بلکہ آپ کے دلوں کو دیکھا جائے گا، آپ کے نیک اعمال کو دیکھا جائے گا۔ محترم سامعین، آپ کے دل اور آپ کے اعمال کو دیکھا جائے گا، یہ آپ کے مال و دولت اور حسن کو نہیں دیکھا جائے گا۔ محترم سامعین، آئیے اس کے چند مثالیں بیان کرتے ہیں کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کون نہیں جانتا، ان کا بیٹا کنعان، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا ہے کہ نوح آپ کے دعوت کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ ایک ایسا کیجئے، ایک کشتی بنا لیجئے اور اپنے کنبہ قبیلہ والوں کو اس کشتی پر سوار کر لیجئے، حفاظت کرنا میرا کام ہے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو بجا لایا۔ نوح علیہ السلام اللہ نے جس طرح حکم دیا ویسے ہی کیا۔ نوح علیہ السلام ایک کشتی کو بنائے اور اس پر کنبہ قبیلہ والوں کو سوار کر لیا۔ سوار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آ رہا ہے، پانی زمین سے نکلنا شروع ہو گیا۔ اچانک ان کا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ان کے سامنے آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، تو اس کشتی پہ سوار ہو جا، یقیناً تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اے میرے بیٹے، تو اس کشتی پر سوار ہو جا، کافروں کی اتباع نہ کر، کافروں کی پیروی نہ کر، کافروں کو حکم کو نہ بجا لا، بے شک اللہ رب العالمین تو اس کشتی پر سوار ہوگا، اللہ رب العالمین تجھے حفاظت کر لے گا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹا کیا کہتے ہیں، ابو آپ چلیے نکلیے، یہ اللہ رب العالمین کا عذاب مجھے کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ رب العالمین کی یہ پانی یہ مجھے کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ پانی کیا ہے، میں پہاڑ پر چڑھا جاؤں گا، یہ پانی بھی مجھے کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں، میرے بیٹے یہ کسی عام انسان کے عذاب نہیں ہے کہ تو بچ جائے گا، یہ اللہ رب العالمین کے عذاب ہے، تو اس سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان ریت اور دور میں ہوتا رہا، اچانک پانی کا تھپیڑا آیا، بیٹے کو غرق کر دیا، باپ کی محبت جاگ ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ رب العالمین سے نوح علیہ السلام پکار اٹھتے ہیں، فقال یا نوح، پکار اٹھتے ہیں، کہتے ہیں قال یا نوح، کہا قال یا رب قال رب ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، کہ میرے پروردگار تو نے میرے اہل عیال کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا تھا، اے میرے پروردگار تو نے میرے اہل عیال کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا تھا، یہ میرا بیٹا میرے اہل عیال میں سے تو اسے محفوظ رکھ دے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ بات معقول لگی، غیر معقول لگی، تو اللہ رب العالمین نے کہا اے نوح، یہ بیٹا تیرے اہل عیال میں سے مانتا ہوں، لیکن یہ تجھ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، یہ نیک کام نہ کرنے کی وجہ سے، یہ تیرا بیٹا تیرے اہل عیال میں سے نہیں ہے، اور تو اس چیز کے بارے میں سوال نہ کر جس کو تو نہیں جانتا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین،
اور ایک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ایسا نہ ہو تو جاہل میں چھوڑ جا۔ محترم سامعین، دیکھیے باپ نبی، بیٹا کافر، اور باپ جنت میں جا رہا ہے اور بیٹا جہنم میں جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کون کس کا کیا رکھتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ محترم سامعین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگر بغاوت پر اتر آئے تو ڈوبے نوح کا بیٹا، اگر بغاوت پر اتر آئے تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ محترم سامعین، آئیے ایک دوسرے مثال بیان کرتے ہیں۔ یہاں باپ جنت میں جا رہا ہے تو بیٹا جہنم میں۔ اب دوسری مثال یہ ہے کہ بیٹا جنت میں جا رہا ہے تو باپ جہنم میں۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جن کا باپ بتوں کو پرستش کرتا، بتوں کو پرورش کرتا تھا، بتوں کو بناتا تھا، بتوں کو خرید و فروخت کرتا تھا۔ اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینا شروع کرتے ہیں تو ان کا باپ کہتا ہے، اے ابراہیم، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ سب کرنا بند کر دے، وہجرنی ملیہ، اور تو میرے نظروں سے دور ہو جا۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار دیکھیے، کریکٹر دیکھیے۔ باپ گھر سے نکال رہے ہیں لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا، سلام علیک استغفر لک، کہ ابو جان، میں آپ کے گھر سے نکل رہا ہوں لیکن آپ پر سلامتی ہو اور میں آپ کے لیے مغفرت کا دعا کرتا رہوں گا۔ محترم سامعین، آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر باپ گھر سے بیٹے کو نکال دے تو بیٹا، اگر باپ موت میں ہے تو بیٹا دیکھنے نہیں جاتا۔ یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام شہر بدر ہو گئے، گاؤں سے نکل گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، اور کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو وفات کی خبر ہوئی، جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی وفات کی خبر ہوئی تو دعا کرتے رہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا ہے، اے ابراہیم، کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا شروع کی اور کہا، اے اللہ، میں کل قیامت کے دن جنت میں جاؤں گا اور میرا باپ جہنم میں جائے گا تو اس وقت میری بہت رسوائی ہوگی، اے اللہ تو اس رسوائی سے مجھے محفوظ رکھ، مجھے بچا لے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کسی مشرک کے لیے دعا کرنا جائز نہیں۔ محترم سامعین، ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت خدمت کرتے تھے، ہر وقت ان کے پیش رہتے تھے، حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ، جب ابو طالب مشرکین مکہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، تو اپنے بھتیجوں کو دے دے تاکہ میں اسے قتل کر دوں اور میں اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ایک نوجوان کو، خوبصورت نوجوان کو دوں گا۔ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھتیجوں کو دے دوں اور تو اسے قتل کر دے؟ محترم سامعین، دوسرے دن مشرکین مکہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابو طالب، تو اپنے بھتیجے کو سمجھا دے، یہ میرے باپ، آبا و اجداد اور معبودوں کو گالی دے رہا ہے، ورنہ ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ کے خاندان کو جنگ چھڑے گی اور آپ کے خاندان کو نیست نابود کر دے گی۔ یہ ابو طالب کو دل پہ لگے اور دروازوں پر دھمکی سننے پڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، اے محمد، تو ایسے کام نہ کر، تو اس سے باز آ جا اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو میں برداشت نہ کر
علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان آپ نے ہماری ہمیشہ مدد کرتے رہے، آج وہ مدد ہم سے چھین گئے، آپ جس مدد کی امید تھی وہ مجھ سے چھین گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے چچا جان، یہ مشرکین مکہ اگر ہمارے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے تب بھی میں اللہ کے حکم کے، اللہ کی فرما برداری سے باز نہیں آ سکتا۔ محترم سامعین، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر رونے لگے، رونے کے بعد جب اٹھ کر چلے گئے تو ابو طالب نے کہا اے محمد، اللہ کی قسم میں تمہارا ہمیشہ مدد کروں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، ہر موڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا۔ ابو طالب مشرکین مکہ سے دشمنی موڑ لی، ابو طالب مشرکین مکہ سے دھمکیوں کو برداشت کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ہمارے چچا ابو طالب مرد الموت میں ہیں تو آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے اے ابو طالب، اے چچا جان، آپ میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے تاکہ میں کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کروں۔ وہی ابو جہل کہنے لگے اے ابو طالب، جو دنیا میں اپنے باپ دادا کی پیروی کرتا رہا لیکن مرنے کے وقت اپنے باپ دادا کے راستے سے مڑ جائے گا۔ تو آخرکار ابو طالب کو باپ دادا کی خاندانی پر وفات پائی۔ محترم سامعین، تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا جان جہنم میں جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کون کس کو کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ ہے۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو ہمیشہ نیک و اعمال کرنا چاہیے، ہمیشہ زندگی بسر نیک کاموں میں کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔